أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد نہج البلاغہ شارٹ کورس کے حوالے سے یہ ہمارا 7واں سبق ہے۔ گزشتہ سبق کے چند سوالات عزیزان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک گزشتہ سیشن کو آپ نے یاد رکھا۔ پہلا سوال کل کے سیشن کے بارے میں آپ سے یہ ہے کہ ہم نے ایک خاص موضوع پہ کل گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید کا یہ بڑا خاص موضوع ہے۔ اس موضوع سے متعلق آپ فقط نام موضوع کا بتلا سکتے ہیں کہ کس موضوع پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ یہ قرآن کا ایک بڑا مہم موضوع ہے، بلکہ وہ جو 5 موضوعات ہم نے ابتدا میں کہے تھے ان میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی سوالات کا جواب دینا چاہتا ہے یہاں اساتذہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کل کا ہمارا سیشن کا موضوع تھا قرآن۔ دوسرا سوال کہ خطبہ نمبر 191 میں ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق ایک مومن اور متقی کے طریقہ کار کو بیان کیا تھا، اور اس میں یہ کہ جب وہ نعمات اور جنت کی آیات کو پڑھتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے، اور جب جہنم اور عذاب کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو کیا سمجھتا ہے۔ یہ خطبہ 191 کا سوال تھا۔ تھوڑا سا سوال سخت ہے، اگر آپ کو جملات یاد ہوں گے تو، اور اگر نہیں ہے تو اس سوال سے ہی یاد کر لیجئے۔ کسی کو یاد ہے تو وہ فرمائیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے اور نعمات کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی نعمات میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہ چیز پھر ظاہر ہے یہ خطبے کے لفظ نہیں ہے، لیکن یہی چیز پھر اس کو ان نعمات کی طرف اور مائل کرتی ہے۔ تو جواب کیا ہوا، نعمات کو اور نعمات کی آیات کو پڑھتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے گویا میں دیکھ رہا ہوں، اور جب عذاب اور جہنم کی آیت پڑھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ گویا میں جہنمیوں کی چیخ و پکار اور آگ کی شعلوں کی صداؤں کو سن رہا ہوں۔ تو یہ تھا دوسرا سوال خطبہ نمبر 191 سے۔ تیسرا سوال کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے میں کوئی آپ سے بڑھ نہ جائے۔ بہت بڑی امام کی ایک فرمائش ہے ہم سے، اور یہ کہاں تھی، نہج البلاغہ کے کس حصے میں، یہ جب جناب امیر علیہ السلام زخمی ہو چکے ہیں اور شہادت کے ایام قریب ہیں، تو اس شہادت سے کچھ دیر پہلے امام نے وصیت کے طور پر جو تحریر دی، اس میں وصیت نمبر 47 ہے، جہاں فرمایا کہ اللہ فی القرآن، اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرنے میں آپ سے کوئی بڑھ نہ جائے۔ تو یہ کل کے سیشن کی گفتگو اور سوال۔ کل ہم جہاں بات ختم کر پائے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن مجید نے بہت ساری دعائیں بتلائی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ دعائیں بتلاتا ہے، اور ایک دعا جو ہم نے عزیزان کو کہی تھی اور یقیناً یاد ہوگی اور یاد رکھیے، اور وہ قرآنی دعا کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ماں باپ کے لیے خواہ زندہ ہوں خواہ دنیا سے چلے گئے ہوں، اور یہ ایسی دعا ہے جو قرآنی دعا ہے، ظاہر ہے آپ اس کو قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے دعا ہی کے حوالے سے آج کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں۔ البتہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع دعا اور آل محمد کی عظمت ہے۔ دعا کس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ نہج البلاغہ کا ایک فرمان ہے امام کا، کلمات کسار میں اگر آپ جائیں گے تو یہ نمبر 361 ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ کلمات کسار میں سے یعنی تیسرے حصے میں نمبر 61 کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں امام فرماتے ہیں کہ اگر میں عربی نہیں پڑھتا، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، کوئی حاجت طلب کرنی ہو، تو علی امیر علیہ السلام ایک طریقہ بتلاتے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے اور
دوسروں کے لیے دعا مانگیں تو اس کے لیے یہ نسخہ انبی علیہ السلام نے منفرد انداز کا نسخہ بتلایا ہے، اور میں اس کو اکثر عزیزان کی خدمت میں جو التماس سے دعا کرتے ہیں ہم جیسے طالب علم سے، تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ طریقہ جو علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بتلایا ہے دعا کا، وہ اپنائیے۔ اور وہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو پہلے رسول اللہ پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت مانگو، کیونکہ خداوند عالم اس سے بلند و بالا تر ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں، یعنی ایک میری حاجت اور ایک صلوات، اور وہ ایک پوری کر دے اور ایک کو روک لے۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار مجھے میری پڑھائی میں کامیاب فرما، مجھے دین سمجھنے میں آسانی فرما، تو اب ایک دعا ہم نے کی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ بھی ایک دعا ہے۔ جب وہ دعا رب کریم قبول فرمائے گا تو پھر دوسری کیسے؟ انبی علیہ السلام فرماتے ہیں روک نہیں لیتا، وہ اس سے بڑا کریم ہے۔ اب یہ جو دعا کا سلسلہ ہے صلوات کے ذریعے سے، ذرا توجہ فرمائے کہ صلوات آل محمد کی عظمتوں میں سے ایک بہت عظیم چیز ہے، اور یہ وہ صلوات ہے جس صلوات کو اللہ نے نماز میں واجب قرار دیا۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں لفظ عبدہ پڑھنا ہے، عبدہ ورسولہ۔ اب اللہ کی شہادت، اللہ کے رسول کی شہادت، اب تمام اہل بیت کا ذکر اس انداز سے کرنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ کوئی ایسی عبادت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان کوشش کیجیے کہ اگر اس آیت کو یاد کر سکتے ہیں تو یاد کیجیے، اس لیے کہ یہ آیت پھر صلوات کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ اب اگر ریفرنس ہو تو اس کو آپ دیکھیے، سورہ احزاب ہے قرآن مجید کا، سورہ نمبر 33، اور اس کی آیت ہے 56۔ تو اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنین آپ بھی درود بھیجیے۔ اب یہ ترجمہ سرسری میں نے کر دیا ہے، اس تفصیل میں وہ اساتذہ جا سکتے ہیں اگر فرصت ہو، اور زیادہ آپ عزیزان کو دقت میں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ صلوات بھیجتا ہے، اب صلوات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور اللہ کا ظاہر ایک معیار نہیں ہے، اس لیے صلوات کا بھی معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ رحمت نازل کرتا ہے، ہم ان پر رحمت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی رحمت طلب کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب جہاں آپ شارٹ کورس کر رہے ہیں وہاں ضروری یہ ہے، اساتذہ بھی سماعت فرما لیں، ضروری یہ ہے کہ ہم کم از کم اپنی نماز کی تصحیح کر لیں۔ ہم نماز کو صحیح انداز سے پڑھنے کا طریقہ، دو چیزیں، نماز کو صحیح پڑھنے کا طریقہ، اب وہ ایک ہے جو زبان سے ہمیں ادا کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو اعضاء سے انجام دینا ہے۔ مثلا رکوع میں کیسے جھکنا ہے، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور پھر سجدے میں مثلا بالخصوص 7 اعضاء زمین پہ کیسے لگانے ہیں، یہ عملی چیزیں ہیں جو ہمیں اس شارٹ کورس میں سیکھنی ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں جو زبانی ہیں، مثلا اس کو آپ تلاوت کہیں گے، آیات الہیہ کی 2 سوروں کی تلاوت، پھر ذکر جو آپ رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں، اور تشہد و سلام، تو یہ چند چیزیں پڑھنے کی ہیں، کچھ کرنے کی ہیں، کچھ پڑھنے کی ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ان کو آپ دونوں کو یہاں سے سیکھ لیں۔ اور خاص کر بہرحال ہمارا موضوع کیا ہے؟ دعا کے لیے ہمیں صلوات پڑھنی ہے۔ اب صلوات کیسے ہمیں پڑھنی ہے؟ واضح سی ہے، وہی صلوات جو نماز میں حکم ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کوشش کیجئے کہ صحیح انداز سے صلوات آپ پڑھ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب صلوات پڑھیں، کہیں محفل میں بیٹھے ہوں، کہیں 2 بندے بھی بیٹھے ہوں، جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو اس میں صلوات آواز سے پڑھ لیا کیجئے۔ 2 چیزیں
بہت تاکید کی گئی ہے آواز سے۔ ایک یہ ہے کہ صلوات پڑھنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھیں تو اس کو سلام کہنے میں آواز سے سلام کہیے، اور بالخصوص جب کوئی آپ کو سلام کہے تو اس سلام کا بہتر انداز میں اور آواز کے ساتھ، تاکہ کم از کم وہ سن سکے کہ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ تو بات دور نہ چلی جائے، نہج البلاغہ کے کلمات کثار نمبر 361 میں فرمایا دعا کرنی ہو تو پہلے صلوات بھیجیے اور پھر دعا کیجیے، اس لیے کہ اللہ اس سے بلند تر اور بزرگ تر ہے کہ وہ ایک چیز کو قبول کر لے اور دوسری چیز کو رد کر دے۔ آپ اگر یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا صحیفہ سجادیہ کا، وقت نہیں ہے میں اس طرف جاؤں، اگر اساتذہ یہاں چاہیں تو ویڈیو کو روک کے یہاں سوال کر سکتے ہیں عزیزان سے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں ہیں، تو ان دعاؤں میں ہر دعا آپ جا کے دیکھیے۔ مثلا دعا نمبر 20 مشہور دعا ہے، دعا مکارم الاخلاق۔ میں نے اپنے طور پر جو ہے ویسے تبرکن ان ساری صلواتیں کون کون سی دعا میں کتنی کتنی باریں ہیں ان کو گنتا رہا اور اپنے صحیفہ پہ نشان لگا دیے۔ دعا نمبر 20 میں امام نے 20 دفعہ دعا کے دوران صلوات پڑھی، اور وہ کیا 2-4 چیزیں مانگتے ہیں، پھر اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تو اب یہ صلوات کی اہمیت ہے اپنی دعاؤں کے لیے، اور بہترین ذکر بھی ہے یہ ذکر صلوات، اس لیے کہ نماز ذکر ہے، صلوات نماز کا حصہ ہے، اس ذکر کا حصہ ہے۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی گئی، تو یہ صلوات خود عظمت اہل بیت کی نشاندہی بھی کرتی ہے کہ اگر ہم آل محمد کو یاد کریں تو اس انداز سے یاد کریں، طریقہ بھی بتلایا۔ البتہ آل محمد کو یاد کرنے کا طریقہ یا اللہ سے سیکھیں یا رسول اللہ سے سیکھیں یا پھر خود ائمہ ہدیٰ سے سیکھیں۔ آج کل آپ جوان متوجہ رہیے، بہت ساری جگہوں پہ ایسے عجیب عجیب قسم کے جو ہیں وہ مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ کہنا ہے اور وہ کہنا ہے، اور ہمیں وہی کہنا ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور اس کی وہی تفسیر پیش کرنی ہے جو رسول اللہ اور ائمہ ہدیٰ نے کہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو مراجع کرام بزرگان، آیت اللہ سستانی ہیں، آیت اللہ ناصر مکارم ہیں، آیت اللہ خامنائی ہیں، ان بزرگان نے جو طریقے ان چیزوں کی ادائیگی کے بتلائے ہیں ان کو ہمیں انجام دینا ہے۔ تو بہرحال یہ صلوات عظمت اہل بیت کی نشاندہی کرتی ہے کہ نماز میں بھی اہل بیت کا ذکر واجب ہے صلوات کی صورت میں۔ اب نہج البلاغہ میں صلوات، عظمت اہل بیت، فضائل اہل بیت، مقام اہل بیت کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ ہم نے کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، نہج البلاغہ اور معرفت امام علی علیہ السلام۔ وہاں تقریباً نہج البلاغہ سے ہم نے کوئی 25 مقامات ایسے جمع کیے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اپنے یا اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ بس فقط 2 چیزوں کی طرف آپ عزیزان کی توجہ دلاتا ہوں۔ خطبہ نمبر 2 میں اگر آپ دیکھیے تو مجھے بہت پسند ہیں یہ خطبہ نمبر 2 کے چند جملات جو فضائل اہل بیت پہ مبنی ہیں۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل بیت اللہ کے رازوں کے امین ہیں، اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں۔ اللہ کے دین کی پناہ گاہ کون ہے؟ اہل بیت، یعنی دین پہ اگر کوئی مشکل آئے تو جہاں سہارا لیتا ہے، جہاں چھپتا ہے، جہاں خود کو محفوظ کرتا ہے دین، وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت ہیں۔ علم الہی کے خزانے ہیں اور اللہ کی حکمتوں کا پلٹنے کی جگہ ہیں۔ آسمانی کتابوں کی حفاظت کے لیے وہ گھاٹیاں ہیں، یعنی جہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ کہف اور کہوف، آپ کہوف کہتے ہیں وہ مضبوط غار، سورہ کہف ہے قرآن مجید میں، جہاں انسان پہنچ جائے تو پھر آندھیاں، دھوپ، تپش اس سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دشمنوں سے بھی بعض اوقات چھپ جاتا ہے وہاں۔ تو اگر آسمانی کتابوں کے لیے کوئی جگہ ایسی ہے، گھاٹیاں ہیں، تو وہ آل محمد ہیں، یعنی دوسری کتابوں کو بھی اگر محفوظ رکھا ہے قرآن کے علاوہ کسی نے تو وہ اہل بیت ہیں جو محفوظ ہیں۔ اب جو ایسے وہ اہل بیت کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اور یہ خوبصورت جملہ امام فرماتے ہیں کہ اہل بیت دین کے پہاڑ ہیں۔ پہاڑ کا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید نے کہا پہاڑ زمین میں میخوں کی طور پر بنائے ہیں، یعنی جہاں چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اب یہاں میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر فرصت ہو تو اس حصے کو آپ پڑھیے گا۔ بس یہ جملے کتنے ہو گئے؟
اللہ کے رازوں کے امین ہیں، دین خدا کی پناہ گاہ ہیں، علم الہی کے خزانے ہیں، حکمت الہی کے پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی حکمت الہی سمجھنی ہے تو وہ ان سے سمجھے گا، اور آسمانی کتابوں کے لیے یہ مضبوط غار ہیں، گھاٹیاں ہیں، اور دین الہی کے لیے پہاڑ ہیں۔ یہ 6 چیزیں میرے خیال میں کافی ہیں، ورنہ یہ ارادہ تھا کہ اس خطبے میں کچھ مزید جملات بھی ہیں، بہرحال اب وقت نہیں ہے کہ آپ کو زحمت دوں۔ ایک اور جگہ جو مجھے پسند ہے، اور وہ یہ تیسرا حوالہ ہو جائے گا 361 میں صلوات کا ذکر، اور یہ خطبہ 2 میں اہل بیت کی عظمت کا ذکر، اور یہ چیز جو میں کہوں گا یہ یاد رکھنے کی ہے۔ اساتذہ اگر یہ افکار اسلامی والا نہج البلاغہ ہو تو اس کے خطبہ نمبر 236 ہے، اور اس کا صفحہ 652 ہے، 652۔ یہ پورا خطبہ مختصر سا خطبہ ہے، لیکن اہل بیت کے فضائل کا بہترین یہ خطبہ ہے۔ آپ اس فوٹو میں بھی اگر دیکھیں گے تو پیچھے یہ جو بینر نظر آ رہا ہے، اسی خطبے کے 2 جملے لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہم عیش العلم، اہل بیت علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی موت ہیں۔ بس یہ 2 جملے اس میں یاد رکھیے، اور 2 جملے اور تھوڑا سے چند جملات کو چھوڑ کے، ہم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام، وہ اسلام کے ستون ہیں اور اسلام کے بچاؤ کا ٹھکانہ ہیں۔ تو 6 جملے وہاں ہو گئے، 4 جملے یہاں ہو گئے، عظمت اہل بیت کے 10 جملے آپ کی خدمت میں پورے ہو گئے۔ کوشش کیجیے اگر 10 یاد کر سکتے ہیں اردو میں تو بہت اچھا، نہیں تو کم از کم 10 میں سے 2 یاد کر لیجئے۔ سوال ہوگا آپ میں سے، یا جملہ مکمل کیجئے یا پھر یہ ہے کہ کوئی فضیلت آپ خود بتلائیے، اس لیے کہ یہ عزیزان جب فضائل کا آدمی قائل ہو جاتا ہے تو پھر سارا زمانہ ایک طرف اور اہل بیت کی عظمتیں اور مقام ایک طرف، پھر انسان مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، گھر لٹتے ہیں، برادریاں چھوڑ دیتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ملک چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن اہل بیت کو وہ نہیں چھوڑتا۔ یہ تبھی ہوگا جب اہل بیت کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی ہوگی، اور پھر تابعدار بھی ہم تبھی بنیں گے۔ اور جب انسان ان کے عظمت کو جان کے ان کا پیروکار بن جاتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ وہ پھر مالک اشتر کی طرح ہو جاتا ہے، جس کی تعریف پھر علی خود فرماتے ہیں۔ خط 38 وہاں امام فرماتے ہیں مالک، آپ جانتے ہو مالک کو کون ہے؟ مالک سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب ذوالفقار، کہ مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پھر اس کی تلوار کی اور تعریف کی، لیکن جو جملہ میں آپ کی خدمت میں، عزیزان کی خدمت، طلبہ و طالبات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ امام نے مالک اشتر کی ایک تعریف یہ بھی فرمائی کہ ہمارے حکم کے بغیر اس کا قدم نہ آگے بڑھتا ہے نہ اس کا قدم رکتا ہے۔ اس کا قدم رکتا ہے تو ہمارے حکم سے، اس کا قدم آگے بڑھتا ہے تو ہماری وجہ سے۔ ہم آل محمد کے فضائل کے اگر قائل ہو اور آشنا ہوں ان سے، تو پھر ہماری بھی صورت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ایک قدم بھی ان کے حکم کے بغیر نہ آگے بڑھائیں نہ پیچھے ہٹائیں۔ پروردگار آپ جوانوں کو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔